بھی کوئی قوم بگڑی صراط مستقیم نو چھوڑیا پیراروی اختیار کیتی احکامات خداوندی نو پسے پشت ڈالیا اور کفر و ضلالت دیاں وادیاں دے اندر جدو قوماں داخل ہویاں تو اللہ کریم نے انہاں قوماں دی ہدایت اور رہنمائی دے واسطے انبیاء نو بھیجیا انبیاء نمائندے بن کے آئے اور او لوگ جڑے بیرا روی اختیار کر چکے سن آ کے تبلیغ کی تھی انہوں نے معرفت خداوندی عطا فرمائی چونکہ نبی خدا دے نمائندے بن کے آئے انہاں جدو قوماں نو آ کے یہ اعلان کیتا جی اسی اللہ دے نبی ہاں آؤ ساڈا کلمہ پڑھو اقتدا کرو گے تو اللہ دی رضا ملے گی اللہ دی خوشنودی ملے گی اللہ دی معرفت ملے گی صراط مستقیم تے آ جاؤ گے اور جہنم تو بچ جاؤ گے جنتی ہو جاؤ گے آؤ ساڈی اقتدا کرو تو انبیاء نے آ کے جس وقت رب کائنات دی خالقیت اور ربوبیت دا اعلان کیتا تو قوماں نے اعتراض کیتا بھئی تو انو اللہ دا نبی کیویں منی ساڑھے طرح چل دیو ساڑھے طرح کھان دیو ساڑھے طرح بول دیو ساڑھے طرح تمام دے تمام عوارضات بشریہ ساڑھے طرح دے تو انو نبی کیویں مان لگے اگر نبی ہو تے پھر دلیل پیش کرو کوئی پروف دیو کوئی حجت قائم کرو کہ جن دن سانو یقین ہو جائے ایڈا مضبوط وہ دلیل تو اڈی ہوئے کہ جن دن سانو یقین ہو جائے کہ واقعی تسی اللہ دے نبی ہو جدو قوماں نے ایک اعتراض کیتا تو نبی رجوع اللہ ہویا یا رب العالمین اے جنہ وال تو سانو نبی بنا کے بھیجیا ہے یہ تے نبوت دی دلیل مانگتے ہیں ان کی کریے اللہ پاک نے فرمایا نبیو فکر نہ کرو جن نبوت عطا فرمائیے تے نبوت دا تحفظ بھی کرا گا یا اللہ کی کریے فرمایا فکر نہ کرو میں ایک تو مثال عرض کر دینا فرمایا میرا قانون قدرت ہے میرا نظام فطرت ہے کہ میں ہر چیز نو ایک نظام دے دیتا ہے نبیو تواڈی نبوت دی صداقت واسطے اگر مینوں اشیاء دی فطرت تبدیل کرنی پوے مینوں قانون قدرت تبدیل کرنا پوے میں کر دیاں گا لیکن تواڈی نبوت دا تحفظ کرا گا یا اللہ کی کرے گا فرمایا میرا قانون ہے کہ پتھر بول دے نہیں مگر جدو میرے نبی دی صداقت اور ناموس دا معاملہ آوے گا پھر پتھر بول دے ویکھو درخت ٹر دے نہیں جدو میرے نبی دی نبوت دا معاملہ تے عزت و عظمت تے سچائی دا معاملہ آ جائے گا پھر ویکھے آجے درخت ٹرن گے پتھر بولن گے جانور کلام کرن گے سورج مغرب والانگلی دا اشارہ ہوئے تے طلوع ہو جائے گا انگلی دا اشارہ ہوئے تے چاند دے تو ٹکڑے ہو جاون گے اگر ڈنڈا میدان حق و باطل کے اندر سٹیا جائے تے ظاہری اژدہا بن جائے گا ساؤنڈ والے بھائی جان ایکو درات گفتگو دے درمیان تو ایکو کم ویسے زبردست ماشاءاللہ لیکن جنی کو ضرورت ہے گفتگو دے درمیان درہ اونی کو شیر پڑھا تو ادھو صاحب نے پریٹ فرماؤ جدوں گفتگو کراؤں تو اسی صاحب چونکہ موجزہ خاصہ نبوت ہے موجزہ خاصہ ہے نبوت ہے اچھا گل اور آسان کر لینے ہیں تھوڑے وقت میں گل ذرا زیادہ ہو جائے گی موجزہ نبی دا او فعل ہوندہ ہے جڑا ما فوق العادت ہو خرق عادت ہو خلاف عادت ہو عقل فہم شعور فراست او دا ادراک نہ کر سکے سمجھ تو بالا ہو مثلا میں ایک مثال عرض کر دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکے اعلان کیتا میں اللہ دا نبی ہاں میرا کلمہ پڑھو قوم نے اعتراض کیتا تینوں اللہ دا نبی کے میں منی ہے نہیں کو دلیل پیش کر یا مقابلہ کر چاہتا مقابلے واسطے میدان دے اندر آئے اور چھوٹیاں چھوٹیاں رسیاں میدان دے اندر چھوٹیاں سپ بن گئے حضرت موسیٰ عرض کر دینے یا اللہ ان کی کرا فرمائے موسیٰ فکر نہ کر اے دس وما تلکا بے یمینی کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی گئے تیرے سجے ہاتھ وچ کی گئے معاذ اللہ اللہ نو حضرت موسیٰ دا سجا ہاتھ نظر آیا تھی یہ نظر نہ آیا کہ اس ہاتھ وچ کی ہے
یہاں پر میں آپ کو ایک عقیدے کی اور بات عرض کرتا چلوں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر نبی پاک کو علم غیب ہوتا تو پھر صحابہ سے کیوں پوچھتے کہ بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, میری گھر والی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اب چونکہ نبی کو معاذ اللہ علم نہیں تھا اسی لیے تو پوچھا. میں نے کہا تیرا یہ جملہ تیری جہالت کا سرٹیفکیٹ ہے, تیرا یہ اعتراض تیری جہالت کی سند ہے. اس کی وجہ اگر تو دین کو پڑھا ہوتا تو سمجھا ہوتا تو یہ اعتراض نہ کرتا. اس کی وجہ یہ تو پہلے سال کا طالب علم جو ہوتا ہے اس کو بھی اس قانون کے بارے میں علم ہے کہ عدم ذکر عدم شے پر دلالت نہیں کرتا. کسی چیز کا ذکر نہ کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز کا وجود ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں. نہیں, عدم ذکر کسی چیز کا ذکر نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے. میرے نبی پاک کا جناب صدیق و فاروق سے پوچھنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کو علم نہیں تھا. اگر یہی قانون مان لیا جائے تو بتاؤ پھر اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. رب فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ بتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اگر ایسے قانون نو منیا جائے تو پھر تے معاذ اللہ اللہ دے بھی علم دی نفی کرنی پوے گی. تے جمعہ ماں نے کوئی ایسا پتر جڑا آکھے رب نو علم نہیں. تو خدا نے پوچھیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے. انہیں دا مطلب یہ نہیں کہ رب نو علم نہیں سی کہ سجے ہاتھ وچ کی ہے. اسی طرح جس لئے بے ایمانہ نے امی عائشہ صدیقہ تے الزام لایا نا, او میں عرض کر دینا تو حضور پریشان ہوئے, تکلیف ہوئی. تے حضور نے فرمایا, جملیاں والا ذرا غور کرے جی, حضور نے فرمایا ابو بکر تیرا میری گھر والی دے بارے کی خیال ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اپنی بیٹی دے بارے یا میری بیوی دے بارے, نہیں فرمایا تیرا میری, بولو تیرا میری گھر والی دے بارے کی خیال ہے. ہاتھ بن کے عرض کی تھی سونیا جیڑا رب تیرے جسم تے مکھی بہنی گوارا نہیں کردا وہ رب تیرے حوالے کو پلید بی بی کر سکتا ہے. آقا میں گواہی دینا وا تیری گھر والی پاک ہے, بولو تیری گھر والی پاک ہے. عمر تیرا کی خیال ہے؟ آقا میرے بھی وہی جذبات نے جو صدیق اکبر دے نے. میں گواہی دینا سونیا تیری گھر والی, بھائی سیدھا ہو کے بہ کی گل لیتے ہیں ٹھیک ہے نا, تندرست دینا ڈیرے تے بیٹھے ہیں, تیری گھر والی پاک ہے. حضور نے صحابہ کو لے پوچھیا, انہیں کہ جی علم ہوندا تے پھر پوچھ دے کیوں. میں کہا چلیا تیری بی بی تے لگ دے بدکاری دا الزام, سارے آکھن پیڑی ہے, فلانے نال بھی 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 پیڑی ہے. تو ہر تھاں تے سوائیاں دیندا پھرے, نہیں نہیں پاک ہے, پاک ہے, پاک ہے. میری بی بی انجلی نہیں, میری بی بی ٹھیک ہے, میری بی بی کردار والی چنگا کردار ہے میری بی بی دا. اے بھی بکواس کرتے نے لوگ. آکھنا بیوقوف نہ ہوئے تے اپنی سنا تاں صفائیاں پیا دیندا ہے. عرض کیتی یا رب العالمین میری بیوی تے لگا الزام, جے میں صفائیاں دیواں تے بے ایمان آکھن گے اپنی بیوی سے تاں صفائیاں دے رہے ہیں. یا اللہ اے بیوی میری ہے, گھر والی میری ہے, اور ایدی پاک دامنی دا اعلان میں مصطفیٰ نے نہیں. یا اللہ میری گھر والی دی پاک دامنی دا اعلان ہن تو کرنا ہے. یا اللہ ہن میری بیوی دے پاک دامنی دا اعلان تو کرنا ہے. تے رب نے پوری سورہ نور امی عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی دے بیان وچ نازل فرما دے. تے رہی گل اعتراض کرن جی حضور نو علم نہیں سی کہ میری بیوی پاک ہے کہ نہیں معاذ اللہ. میں کہا چلیا بکواس نہ کر, او دی وجہ نبی دے علم غیب تے ایمان لیان تو بغیر تو ذرا منو رب نو بھی ذرا لب کے بخا. میں بات چرچ کرنا سنو, میں بخاری سے پیش کر دینا وا. کون کہتا ہے میرے نبی کو علم نہیں تھا؟ سنیے امام الانبیاء نے فرمایا
اتمام حجت دی خاطر جناب صدیق و فاروق کو پوچھیا وگرنہ میرا نبی جانتا سی. اور حضور نے پھر اعلان فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیر منو. اللہ کی قسم ہے اور میری گھر والی واسطے خیر ہی خیر ہے. بولو میری گھر والی واسطے, بولو بولو سوئی صاحب تمہیں بول, میری گھر والی واسطے خیر ہی خیر ہے. میری گھر والی واسطے. معلوم ہویا میرا نبی جانتا تھا یہ بکواس کر رہے ہیں. خود گواہی اس لیے نہیں دی کہ بے ایمان کہیں گے اپنی بیوی ہے اس لیے کہہ رہے کہ یہ پاک ہے. وہ تو جواب خدا نے دیا, مگر خدا کی قسم اٹھا کر نبی نے یہ وضاحت فرما دی, مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں جانتا ہوں میری گھر والی کے لیے خیر ہے. اب نبی فرمائے میری گھر والی کے لیے خیر یعنی میری اہل بیت کے لیے خیر. اب اگر کوئی بنگی چرسی آج اٹھ کر ازواج مطہرات کو حضور کی اہل بیت سے خارج کرے تو اس کی کیا اوقات اور حیثیت ہے جب میرا نبی خود کہہ رہا ہے کہ یہ میری گھر والی ہے. تو نبی کی تمام ازواج مطہرات میرے آقا کی اہل بیت ہیں. بولیے میرے آقا کی اہل بیت ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا فما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے یا اللہ ڈنڈا. تے فرمایا دے کول کم کیوں نہیں لیندا, تینوں نہیں پتا ایندا فیض بڑی جلدی پہنچتا ہے. پنجابی دی مثال بنی ہے نا, ڈنڈا پیرے بگڑیاں تگڑیاں دا بھلیاں ہویا انہوں لاندا ہے رامیاں. انہیں کہا بڑا بڑا پیر دے کول کم لے, یا اللہ کی کراں. فرمایا میدان اندر سٹنا تیرا کام ہے, تیری نبوت دا تحفظ کرنا میں خدا دا کام ہے. پھر کی ہویا حضرت موسیٰ نے جس لئے ڈنڈا وہ عصا اپنا سٹیا میدان وچ, قرآن کہندے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ظاہری اژدہا بن گیا. وہ جننے چھوٹے چھوٹے سپ بنے سارے نو کھا گیا. موسیٰ پکڑ دینے تے پھر ڈنڈے دا ڈنڈا. مگر قوم بڑی بگڑی ہے, چٹیل علاقہ پہاڑی علاقہ. قوم آکڑ گئی, انہیں کہا موسیٰ ایسے ویلے پانی چاہیے تھا, جے نہ دیتا ہونی تیری نبوت منحرف ہو جائیں, روح گردانی اختیار کر لانگے. ایسے وقت پانی چاہیے دے, جے نہیں تے اسی تیری غلامی چو نکلنے لگے ہیں. حضرت موسیٰ نے پھر یا اللہ ہن کی کرا, ہن کی کرا یا اللہ. فرمایا موسیٰ ہاتھ چ کیا یا اللہ ڈنڈا, تے فرمایا ورتے نو پاسے تینجے کو سپرے ہو گئی, کہہ دیو سبحان اللہ. پتہ کیوں تنو کی دے سبحان اللہ کہو, یہ نہیں کہ تسی سبحان اللہ نہ کہو گے تے سانو تقریری پھول جانی ہے. حضور دا ذکر ہوندہ ہے, یہ حضور دا ذکر سن کے جس لئے اللہ دی پاکی بیان ہوندی نا تے توجہ بنی رہی دی, تے آن لگا پیشہ نہیں جاندہ تے پھر رب موقع دے دیں دے پھر کدرے نہ کدرے جا کے تار جڑ جاندی ہے. جی ایک ذوق رہندہ ہے, ایک ربط رہندہ ہے, اور توجہ اگے پیچھے نہیں جاندی. تے تسی انجنہ بے سلوکے ٹبر والا کام نہ کریا کرو, حضور دا ذکر سن کے اللہ دی پاکی دا ذکر کریا کرو. کیا کہ سبحان اللہ, بڑی مہربانی. یا اللہ ان کی کرا, آؤ سنو اللہ دا قرآن. آؤ میرے عزیزان محترم توجہ فرما دے جانا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا موسیٰ فکر نہ کر, جے قوم نے پانی دا مطالبہ کر لیا تینوں فکر کرن دی کوئی ضرورت نہیں. یا رب العالمین اے تھے پانی دے کوئی اشعار نہیں, میں انہوں پانی دیواں تے کتھوں دیواں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فَقُلْنَا ضَرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا. فرمایا موسیٰ یہ ڈنڈا جڑے ترا ہاتھ دے ویچے انہوں پتھر تے مار, پتھر تے مارنا تیرا کام میں, اے دے چو پانی دے پارا چشمے جاری کرنا میں خدا دا کام میں. ڈنڈا بجیا
تے پتھر چو 12 پانی دے چشمے جاری ہو گئے. بڑی بات نہیں؟ بڑا معجزہ نہیں کہ پتھر تے ڈنڈا بجیا تے پانی دے 12 چشمے جاری ہو گئے. مگر یارو حیران کن نہیں، حیران کن نہیں. کیوں کہ پانی جدوں بھی نکلیا چشمہ جدوں بھی پھٹے آوے وہ پتھراں میں چوں نکلے آوے. اس تو بھی کمال گل اے وے میرے نبی نے انج انگلاں پاکاں رکھیاں نے تے میرے آقا دیاں انگلاں وچوں پانی دیاں ناراں جاری ہو جاندیاں نے. قوم بڑی بگڑی ہوئی، ویلا گزردا گیا. رب کائنات نے حضرت موسیٰ نو فرمایا اے موسیٰ فاسر بعبادی لیلا، چل میرے بندیاں نو لے تے ہجرت کر. ہن حضرت موسیٰ اللہ دے حکم کے مطابق اپنے حواریاں نو لے کے نکل دے نے. فرعون دی فوج تعاقب بھی کر دی، بحر کلزم آ گیا. پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے، اگے بحر کلزم دیاں موجاں نے. حضرت موسیٰ دے حواری امتی غلام جناب موسیٰ دی بارگاہ کی پہ عرض کر دینے. سنو اللہ دا قرآن. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اصحاب موسیٰ انا لمدرکون فأوحینا الى موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عرض کی تھی موسیٰ پیچھے فرعون دیاں فوجاں آ گئیاں نے، اگے بحر کلزم دیاں موجاں نے. اسی مارے گئے، ساڈی جان گئی. جناب موسیٰ رب دی بارگاہ کی پیرد کر دینے. یا رب العالمین اج اگر میرے منن والیاں کو نقصان ہو گیا، اگر فرعون نے انہاں دا خاتمہ کر دیتا، یا رب العالمین دیکھی پھر تیرے آن والے تے کسی نے اعتبار نہیں ہو کرنا، تیرے آن والے نے کسی نے مننا نہیں. یا اللہ اج میرے غلام بچنے چاہیے نے. فرمایا موسیٰ فکر نہ کر، گھبرانا. اے دس ہاتھ وچ کیا، ہاتھ وچ کیا یا لائے تے ڈنڈائے. پہلا پتھر تے ماریا سی تے کی ہویا؟ یا اللہ پانی دے چشمے جاری ہو گئے. فرمایا ہن پانی تے مار تے اسی تینوں رستہ عطا کر دیواں گے. ایک ڈنڈا اندے وچ اینے کمال ہے، کسے مفتی وچ اینی جرت اس ڈنڈے دے کمال دا انکار کرے؟ ہائے کیڑا بے وقوف ہے، ڈنڈے دے کمال مندا ہے، رب دے محبوب دے کمال نہیں مندا. تو چونکہ عقل تو چیزاں ماورا نے، فوق العادت نے، خرقے عادت نے، عقل نہیں مندی انج ڈنڈا سٹیے تے ظاہری ازدہا بن جائے. عقل نہیں مندی کہ پتھر تے ڈنڈا وجے تے پانی دے 12 چشمے نکلن. عقل نہیں مندی کہ پانی تے وجے تے راہ بن جان تے اینو تے معجزہ آندے جڑا سمجھ اندر نہ آوے. معجزے دی تعریف یہ ہے عاجز البشر بکمالہ ہی، کہ ایسا فعل جڑا عقل نو عاجز کر دے. بولو جڑا عقل نو. تے پھر جننے نبی آئے نے اللہ نے سب نو معجزات عطا فرمائے. علم ایک گہرا سمندر ہے. میری جنی کو سٹڈی ہے، مینوں جنہ کو علم ہویا ہے، مہربانی بھائی مہربانی، وہ بھائی سیاںا بیان ہے، چپ توجہ میرے فرماؤ. کہ اللہ نے تمام نبیوں نے معجزات عطا فرمائے. کسی نے 1 ملیا، کسی نے 2 ملے، کسی نے 5 ملے، کسی نے 10 ملے. 13 معجزیاں تو ود رب نے کسی نبی نے معجزے نہیں دی. تے کل کنے نبی آئے نے؟ 1,24,000 کم و بیش. اگر اوسط نکالی جائے ہر نبی دے حصے 6 معجزے آ جائے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء جتنے بھی ہیں، انہاں دے ذمے اگر ہر نبی دے حصے 6 معجزے اسی اوسط کڈیے نا تے 1,24,000 انبیاء کرام دے معجزات دی تعداد بندی ہے 7,44,000. کنے ویچے تے بچارے ہیں جی وے کو امانت بن کے بیٹھے نے، بولے تے خیانت ہی نہ ہو جائے. بولو جواب دیو، کوئی ودی نو ڈر نہیں یار، کی کر دیو پہ. کنی تعداد بندی ہے؟ 7,44,000. ہن مان کر اپنے مقدرہ تے 1,24,000 انبیاء دے اندر اگر 6 معجزے ایک نبی دے حصے آن
تے کل معجزات 7,44,000 میں قربان جاواں زہرا دے بابا تو یہ تمام دے تمام معجزات بدرجہ اتم حضور دی ذات وچ موجود نے. حضور دی ذات اور باقی نبی معجزے لے کے آئے نے. میرے آقا معجزہ لے کے نہیں بلکہ میرے آقا سراپا معجزہ بن کے آئے. میرے نبی دا کھانا معجزہ، میرے نبی دا پینا معجزہ، میرے نبی دا سونا معجزہ، میرے نبی دا جاگنا معجزہ، میرے نبی دا چلنا معجزہ، میرے نبی دا اٹھنا معجزہ، میرے نبی دا بن پھب کے عرش اولاد دے جانا بھی معجزہ، میرے آقا دا واپس آنا بھی معجزہ. اچھا جی آنکھو تے آلہ حضرت کی زبان میں ترجمہ کر لئیے. میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا پیر محمد احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ بریلی شریف خوب ترجمانی فرما گئے. آپ نے فرمایا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو. آؤ میرے بھائی ادھرا مل کے حضور دی بارگاہ عقیدتاں دا اظہار کر لو. نبی دے غلام نو دعوت بزرگانو معافی سینے دا زور لا کے حضور دا ذکر کریں گا. اقرار کرو معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو. نہیں نہیں بڑے چہرے میں خاموش نظر آ رہے ہیں. مل کے ذرا کہہ لو معجزے انبیاء کو. اے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا، معجزہ بن کے آیا نبی. نبی 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 معجزہ بن کے آیا، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا، معجزہ بن کے آیا. سارے نبیوں نے رب نے معجزات عطا فرمائے. سارے نبی معجزے لے کے آئے نے. کوئی ایک معجزہ لے کے آیا، کوئی 4 معجزے لے کے آیا، کوئی 10 معجزے لے کے آیا، کوئی 13 معجزے لے کے آیا. اللہ دی عزت دی قسم ہے جدو رب دے محبوب دی واری آئی، رب نے یار نو معجزہ دے کے نہیں بلکہ یار نو سراپا معجزہ بنا کے بھیجیا. دوجیاں نبیاں بھی تبلیغاں کیتیاں نے تے کنے کو مسلمان ہوئے. ایتھے توجہ ہوئے تے کچھ جملہ عرض کر دیں. آج کل جو پھٹے تے بہ کے سیاست کرنا رہا ہاں جی چوکا میں کھلو کے ساری دیاڑی چگلیاں کرنا لا جی مولویاں دی زبان میں اثر ہوندا
تے ویکھو یہ پھر معاشرے وچوں برائی مک نہ جاندی. جاہل ہے وہ شخص. سرکار تو علاوہ حضرت نوح نے کنے سال تبلیغ کیتی ہے بھائی؟ تے کنیاں نے انہاں دا کلمہ پڑھیا؟ 90 نے. اوس کڈو کنیاں سالاں چ کنے مسلمان؟ یہ دا مطلب معاذاللہ انہاں دیاں زباناں وچ تاثیر نہیں سی. بس اشارہ کی ہے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء کی توہین مت کیا کرو، علماء کے خلاف اپنی زبانوں کو مت کھولا کرو. تمہیں کیا پتا ہو ان کا کیا مقام ہے. علماء کا ادب کرو. اور یہ کہنا کہ اگر زبان میں تاثیر ہوتی تو پھر یہ معاملہ ایسا تو نبیوں کے بارے میں پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ ساری زندگی 9 سال نبیوں نے تبلیغ کی اور پروگرس کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی معاذ اللہ زبانوں میں تاثیر نہیں. وہ فقیر دا کم ہوندا ہے صدا دینا. ان کو خیر پاوے تے پاوے نہ پاوے، یہ تیرے مقدر نے اگوں تینوں رب ہدایت دے کہ نہ دے. اللہ تو بات طویل نہ ہو جائے حضرات، توجہ فرمانا. عرض کر رہا صاحب نبیاں نے بھی تبلیغ کی تھی مگر پروگرس تواڈے سامنے میں. تے جدو حضور دی واری آئی سراپائی معجزہ، تے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ سراپائی معجزہ دا مطلب کی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بڑے بڑے عالم دین عالم سن، بہت بڑے عالم سن. کافر پریشان ہو گئے کی کریے، دن بدن دین محمدی پھیلدا جا رہا ہے اور ساڈے جڑے ساتھی نے اپنے ابا و اجداد دا دین چھڈدے جا رہے ہیں. کیویں لوکاں نو کور کریے؟ انہاں حضرت عبداللہ بن سلام نو تیار کیتا، جا بھائی تو اب پڑھیا لکھیا ہے تے جا کے گل بات کر. حضرت عبداللہ بن سلام جس لے گئے نا حضور دے مکھڑے تے نظر پئی تے ویندے دے ویندے ہی رہ گئے. وہ جڑے ساکت تے جامد کو تھے بالکل خاموش. وہ جڑے نال گئے سنا کوئی ادھروں کونی مارے کوئی ادھروں مارے. وہ عبداللہ بن سلام وہ کی پیا کرنا ہے، وہ کتھے گواچ گئے ہیں، وہ گل کر، وہ اگاں ہو، وہ کچھ بول. وہ تینوں ہویا کی ہے؟ انہوں نے کہا دفع جو ذلیلو. اجے کوئی گل بات نہیں ہوئی، اجے کوئی معاملہ نہیں چلیا. بس حضور دے مکھڑے تے نظر پئی ہے تے حضور نے نظر رحمت فرمائی. حضرت عبداللہ بن سلام دے دنیا دل دی رب نے بدل دیتی. اوہ عبداللہ بن سلام اوہ کچھ بول کے بھائی. انہوں نے کہا دفع جو ذلیلو، منو اللہ دی عزت دی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے دا ہے ہی نہیں. یہ بھی سراپا معجزہ. انہوں نے کہا دفع ہو جو یہ چہرہ کسے جھوٹے دا، بولو بولو چہرہ کسے جھوٹے دا. انہوں نے کہا لو بھئی عبداللہ بن سلام ہی گیا. یہ بھی سراپا معجزہ. ان ٹک ٹکی لا کے حضور دے مکھڑے نو دیکھتے نے پے. حضور نے نظر رحمت ٹکائی ہوئی ہے. عبداللہ بن سلام پھر کی خیال ہے؟ عرض کی تھی سونیاں جڑی گزر گئی وہ گزر گئی. ہون دے میرا مزاج ہے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے مکھڑے بدوہانوں تک دے جا رہے ہیں. عبداللہ پھر کی پیاوے نامے. عرض کی تھی سونیا اے بے ایمان یہ پہنک دے رہے نے میں تے ویکھیا ہی نہیں سی. جدو نظر پئی ہے جدو تینوں ویکھ لیا ہے ادوں پتہ چل گیا تے اقرار کرنا وا. پاویں جان تے پاویں نہ جان میں بیڑے آور میرے جان تے پاویں نہ جان میں میرے آور میرے جان تے پاویں نہ جان میں میرے آور میرے وہ جان تے پاویں نہ جان میرے. بڑے بے ذوقے ہو یار پڑھ لو ذرا مل کے اقرار کر لو. جان تے پاویں نہ جان میرے آور میرے ویڑے آ
पाने तू जाग महिदा गैरा पाने तू जाग महिदा काफरां ने जदों वेख्या बकरियां चारन वाला वेख्या सिद्दीक़े अकबर ने जदों वेख्या अरशां दा राही वेख्या गैरा पाने तू जाग महिदा पर मेरा ते दीन ईमान मेरे आड़े मेरे ओए मेरा ते दीन ईमान मेरे वेड़े जान ते भावे न जान वेड़े तेनू मैं उन्हें तू उठा देना तू रोंद पिया मैं जेड़ा फ्रंट ते बवे ओनू जाके रहना पैंदा रोंद मारेगा मैं थां खाली करवा के ज़ौक़ अला बुला लांगा पढ़ जरा हुण ओए भावे जान ते भावे न जान हजूर ने जिन्हें वेख लिया वो हजूर दा ही हो गया। एक और दलील दे दे ज़ौक़ हो गए हजरत साद अजे मुसलमान नहीं होए ते घरों बाहर निकले ना जो ही पैर घरों बाहर रखिया ते सामने वेख्या ते मुखड़े वदो हाथ नजर पै गए शेखैन हुजूर दे हमरा ने सिद्दीक़ फारूक बस फिर की है नजर पैन दी देर ओ थई साकत ते जामद हो गए नजरां मुखड़े वदो हाथ टिक जांदियां ने ते टिक टिकी ला के मुखड़े वदो हाथ दी ज़ियारत पे करदे ने। उधर हजूर ने भी हजरत साद दे चेहरे ते नजर मारी अपनी शान दे लायक हजूर तबस्सुम फरमा रहे ने और हजरत साद टिक टिकी ला के मुखड़े वदो हाथ पे वेंदे ने। इधर जनाबे फारूक आजम की करते ने कदी सरकार दे मुखड़े वल वेंदे ने कदी हजरत साद दे मुखड़े नु वेंदे कदी हजूर वल कदी हजरत साद वल फिर हुजूर वल फिर हजरत साद वल नाल जनाबे सिद्दीक़ अकबर मोटा मारिया ओ भी की गल है उमर क्यों मोटे पिया मारना उन्हें आख्या अबू बकर ध्यान मारो इंज लगता है जिमें साथ भी साडा पीर भाई बनन वाला वे। एडी होली क्यों बोले हजरत उमर को डॉक्टर ने मना किया सी भाई उची बोलना मना गला ना खराब हो जाए तेरा नहीं सियाबी रसूल सन जानते सन इदा अदब पिंड दे चौधरी जिन्ना नहीं इदा अदब वड्डे भरा जिन्ना नहीं जानते सन ये वो हस्ती है जिदी आवाज तो भी आवाज उच्ची हुई थे कुरान ऐलान पिया करता है अन तहबता आमालुकुम जिंदगी दियां नेकियां तबाह हो बर्बाद हो जावणगियां ते पता भी ना लगेगा इस वास्ते औली जी अर्ज करते ने प्यारे अबू बकर ध्यान करो इंज लगता है जिवें साथ भी साडा पीर भाई बनने वाला है। इन्नी देर नूं हजूर दी रहमत हजरत साद दे उत्ते बरस गई। उस वेले हजरत साद आंदे ने बेड़ा खरक जाए ना बदमाशां दा कख कंडा ना रवे ना चौधरियां दा ओए साद केड़ियां चौधरी सोहणिया मक्के दे चौधरी बदमाश की होया आंदे सन माज़अल्लाह तू जादूगर है सोहणिया मेरी ते नजर ही होण पई है मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम है ये चेहरा किसे झूठे दा है ही नहीं ये चेहरा किसे झूठे दा है ही नहीं तकदे जा रहे ने शेखैन अगे वदे साध किथे गवाच गए उन्हें आख्या यारो मैं तुहानू की दसां तेरियां तक के अदावां में मुरीद हो गई। हजूर दे चेहरे की जियारत पे कर देने बस हजूर ने जो कोई तबलीग नहीं की थी बस मुखड़े की जियारत हुई कायनात और दुनिया बदल गई। क्यों साध हुण की पियावे ने हजरत साद आंदे ने यारो की पुछदे हो पे तेरियां
تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مل کے ذرا کہہ لو تیریاں تک کے اداواں میں مرید میں مرید میں مرید میں مرید میں مرید میں مرید تیریاں تک کے اداواں میں تیرا اچا ناواں نالے نہیں پرچھاواں تیرا اچا ناواں نالے نہیں پرچھاواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں حضرت صاحب نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے عرض کی تھی سونیا جی اجازت دے میں تے میں تیرا اندروں ایک پھیرا لاؤں ہاں ساتھ جاؤ سونیا تیرا ماں نوں مبارک دے آؤں اندر گئے جا کے اجے ماں نے مسلمان نہیں ہوئی کلمہ نہیں پڑھیا اندر گئے تے جا کے اپنی اماں نوں کہندے نے اماں جی مبارک ہوئے میں کہا پتر کئی مبارک میں گل وچ حضور دی غلامی دا پتہ سجا دے میں مسلمان ہو گیا چونکہ ماں ہجے مسلمان نہیں ہوئی سادے کی کیتا ہی ہاں میرا پتر چھوڑ اندہ کلمہ اپنے اباؤ اجداد دے دین و ترک مت کر کی آکھن گے آنڈی گوانڈی یار بیلی تیرے سجن اور برادری آلے کہ اپنے اباؤ اجداد دا دین چھڑ دیتا انہیں نہ میرا پتر برادریاں اور متھا نہیں لایا جاندہ چھٹ پوری برادری دشمن بن گئے گی عرض کی تھی اماں اس برادری نو میں اگ لانی ہے جڑی میرے کو رشتہ مصطفیٰ چھڑوائے میں نو برادری نہیں چاہی دی میں نو یار نہیں چاہی دا میں نو رشتہ دار نہیں چاہی دا جڑا میرے کو حضور دا رشتہ چھڑا لے حضرات قاری صاحب نے تو مجھے کہا تھا کہ سیاست کا ذکر نہیں کرنا کیوں نہ کریں اگر علماء یہ بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں نہ میرا تعلق نون لیگ سے ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ آج تک نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں اس کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں اسی نون لیگ کی سیٹ پہ الیکشن لڑتے رہے ہیں میں پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہوں میں تحریک انصاف سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے میری پارٹی وہ ہے جو رسول اللہ کی عزت کی اور حضور کی ناموس کی محافظ بنتی ہے اس کی وجہ ابھی تو وقت آیا ہے علماء کو میدان میں نکلنے کا حضرت سعد کا جملہ کیا تھا میں ایسی برادری نو اگ لانی ہے جیڑی میرے کو حضور دا رشتہ چھڑوائے میں نو بالکل رشتہ قبول نہیں جڑا رشتہ میں نو حضور تو دور کرے حضرات یہود و نصارہ اسلام تے حملہ آور ہو چکے ہیں میں آندھی شاہ صاحب نے کہتا تھا کہ بڑی ایک بیعودہ قسم دا ساڑھے اگر رکشہ لگیا تھے بڑی اچھی آواز نہ دے بیعودہ قسم دا گانا پہ چلتا سی میں کہا شاہ صاحب اینا سپیکران تے پابندی کوئی نہیں مساجد دے سپیکر اتروا دیتے گئے نے یہ تو کسی دے کان میں چلا رسول دی گل نہ چلی جائے کیا کنجریاں دے کوٹھے بند ہو گئے نے بدماشاں دی بدماشی دا خاتمہ ہو گیا ہے ظالمہ دے ظلم دا خاتمہ ہو گیا ہے بس مسیحتاں تو سپیکر لو آجو تاکہ انہاں لوگوں نے مزید دین تو دور کر دیتا جائے اللہ اکبر مقام فکر ہے ہن تڑا پارٹی تے جماعت پوجن دا ویلا نہیں ہن ویلا نبی دی عزت تے چوکیدارا کیندا کفر حضور دی عزت تے حملہ آور ہو گیا ہے
تے اسی اجے تک اپنی اپنی جماعتاں دے بت پوجیے پھر عرب دیاں مشرکاں وچ تے ساڈے وچ کی فرق رہ گیا او نہ پتھراں دے بت پوجے نے اسی جماعتاں دے بت پوجنے حضرات آؤ سرکار دی عزت و ناموس دی خاطر اپنا اپنا کردار ادا کرو رہی گل سیاست دی کیسا میں برملائے گل کرنا اگر کچھ سیاسی ساتھی میرے تشریف فرمانے تو میں انہوں نے مخاطب ہاں اور توانوں بھی کہ ہن جیڑا بھی سیاستدان تواڈے کول ووٹ لین واسطے آئے انہوں کہو چودھری صاحب یا جو بھی نے ہو صاحب جی اج تک توانوں ووٹ دیندے رہے ہیں ہن بھی دیاں گے ہن ووٹ نہیں جان بھی منگو گے تے دیاں گے پر ہن شرط ایک اگے اسی مطالبہ کر دے ساں ساڈی نالی بنا دیو سانو گیس لوا دیو ساڈی سڑک بنوا دیو ساڈی گلی بنوا دیو سانو انہاں مطالبہ ساڈا انہاں چوں کوئی مطالبہ نہیں ہن ساڈا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جدوں ساڈے ووٹ دی طاقت دے نال تو اسمبلی دے فلور تے جا کے کھلوویں تے اوتھے جا کے تیرا ایک ہی ورد ہونا چاہیے ایک ہی آواز ہونی چاہیے ہر دکھ کی دوا ہے نظام مصطفیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ کوئی ذاتی مقصد نہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ایک ہی مقصد ہے عزت رسول دی قسم اللہ دی عزت دی قسم ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کوئی اپنے ذاتی مفاد واسطے میدان اندر نہیں نکلی تحریک لبیک یا رسول اللہ کوئی اپنے ذاتی مفاد واسطے دہشت گردی دے پرچے نہیں پی چل گئی تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یا رسول اللہ تیری ناموس کی خاطر میں قربان میرے والدین قربان میرے بیٹے بیٹیاں قربان میرے بہن بھائی قربان میرا سب کچھ قربان میرا تن من دن قربان آقا تیری عزت ہے اسی کوئی کمپرومائز کرنا اس سے تیار نہیں جو بدماش آقا تیری عزت حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے تیرے غلام کفن پہن کے تیری ناموس کے تحفظ کی خاطر میدان اندر نکلیں گے اور وعدہ کریں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ حضرات نبی دی ناموس تے کوئی کمپرومائز نہیں یزید نے بھی آقا حسین کو ووٹ ہی منگیا سی انہیں آکھیا حسین کائنات وچ تیرے نانے دے دربار تو وڈا آستانہ کوئی نہیں تیرے تو وڈا سجادہ نشین کوئی نہیں چپ کر کے بیٹھ تو تویز ویچ پھوکا مار شرینیاں کٹھیاں کر میں نو بس ووٹ دے سیاست نو چھڑ دوں بس سیاست میرے لاؤن دے آقا حسین نے فرمایا دنیا دیا کتیا کی پیا آنا ہے تے کنوں پیا آنا ہے تو جاندہ نہیں میں کون ہاں میں ہوں ماں جڑا زہرہ دی گود وچ قرآن دیاں لوریاں سن کے جوان ہویا میریاں رگاں وچ خونے حیدری اوے مصطفیٰ دیاں کندیاں تے سواری کرنے والا میرے کو ووٹ پیا مانگنے اسی ووٹ دین تو پہلا کینیڈیٹ وینے آ امیدوار وینے آ جے تے کوئی ابو بکر ورگا ہوئے تے سوچ دے بھی نہیں اسے ویلے ووٹ دے دیدہ ہے جے کوئی امیدوار فاروق اعظم جیسا ہوئے اسے وقت ووٹ دے دیدہ ہے تیرے ورگا بدماش ووٹ منگے انہوں ووٹ نہیں او دے نال اعلانے جنگ کرنے آ کی سمجھ دیو ووٹ دی اہمیت ہی کوئی نہیں یہ تے جب دنیا تے دن فیرون تے نمرود ورگے بھی کٹ گئے نے یہ تے مرو گے تے قبر اندر جاؤ گے تے پتہ لگے گا نا کہ نبی دی حمایت ووٹ جے کاسٹ نہ ہویا تے پھر تینوں پتہ لگے گا قبر اندر جا کے کہ کی لتر پہنے یہ تھے دے دن
دجال دے بولا ورگے بھی کٹ گئے نے جی اس واسطے اس ووٹ نو معمولی چیز نہ سمجھو حضور دی عزت دی خاطر انہوں کاسٹ کرو نظام مصطفیٰ دے نفاذ دے واسطے انہوں کاسٹ کرو اور جدو حضور دا نظام آ گیا اللہ دی عزت دی قسم میرٹ ہی تے نظام مصطفیٰ ہے پھر کسی دا چگا نہیں لٹیا جائے گا کسی دا لنگ نہیں لایا جائے گا کسی غریب کے ظلم نہیں ہوئے گا کسی پڑھے لکھے نو نوکری دے واسطے لکھا روپیہ رشوت دینی نہیں پڑے گی جدو نبی دا نظام آ جائے گا میں ایک دنوں دی مثال دے دینا جناب فاروق اعظم دا دور یہ نظام مصطفیٰ کی ہے جناب فاروق اعظم دا دور آپ دا وصال ہو 25 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنا لا جانا وصال جس لئے ہو گیا نا 3 دن تو بعد ایک بدو مدینہ شریف آیا تے اوندیاں سر آندہ ہے عمر فوت ہو گئے نے چونکہ ادو نہ کوئی ٹیلی فون سسٹم نہ کوئی تیز رفتار سواریاں سفر بہت مشکل ہوندا سی اور کئی دن سفر کرن تو بعد بندے اپنے منزل مقصود تے پہنچ دے سن انہاں کیا وہ تینوں بعد ہی دساں گے کہ وہ فوت ہوئے نے کہ نہیں ہوئے پہنا تو دس تینوں کیویں پتہ لگیا تو اوندیاں سار پوچھے عمر فوت ہو بندہ راج ملی انہاں کہ نہیں تینوں کیویں پتہ لگیا کہ عمر فوت ہو گئے انہیں کیا میں جدوں بکریاں چاڑدا ساں کھلیاں چڑھ دیندا صاحب کسے چھاویں جا کے بہ رہندا ساں شام نو رج جاندیاں ساں لے کے اپنے گھر ٹر جاندا ساں آج تو 3 دن پہلا میں اسے روٹین دے مطابق اپنی بکریاں چارن واسطے کھولیاں چھوڑیاں آپ جا کے میں سائے دار درخت دے نیچے لیٹ گیا کی دیکھنا ایک بھیڑیا آیا تے میری بکری اٹھا کے لے گیا بس جدو بھیڑیے نے میری بکری اٹھائی نا میں اودوں ہی سمجھ گیا کہ عمر فوت ہو گیا یہ ہے نظام مصطفیٰ یہ ہے نظام مصطفیٰ کہ جب حضور کا نظام آ جائے تو پھر کسی جانور کو بھی جرأت نہ ہوگی تیرے مال کو چھیننے کی اس واسطے نظام مصطفیٰ دے واسطے اپنا ووٹ کاسٹ کر اپنی قبر روشن کر مر جانے دنیا تو جانے سرکار دی با غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو سرکار نے پوچھا موت قبول کرتا سیں تے ووٹ کیوں نہیں سیں دیندا کی جواب دے گا ادوں نہیں آؤ حضور نال وفا کرو حضور نال وفا کرو اس کی وجہ کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل ہوا ہے کیا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام کے نام پر اس ریاست کو حاصل کیا گیا اگر لکھوک جانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو ایک ہی مقصد تھا پاکستان بنا کے ہی دم لیں گے ایسی خطہ عرض چاہیے جہاں پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو اس لیے حضرت بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے تو حکم کیا تھا کہ سیاست کا ذکر نہیں کرنا مگر آج اسی بات کی تو ضرورت ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے اگر میں یہ بیان نہ کروں گا تو میں اس منبر اور مصلی سے بے وفائی اور غداری کر رہا ہوں اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ قیامت کے دن مجھے سرکار فرمائے تجھے مصلی ملا تھا کیا کیا تو نے عرض کر دوں گا آقا آواز دے دی تھی آگے دلوں میں ڈالنا تو آپ کا کام تھا تو حضرات حضور دے نظام دی خاطر کردار ادا کرو بہرحال حضرت سعد اندر گئے ماں نے آکھا پتر چھاڑ انہیں آکھا ماں اور گل کر کوئی یہ نہیں ہو سکتا ماں نے بڑا سمجھا ماما تینوں میں جو آکھا ہے نہیں ہو سکتا ان جس لئے ماں نے بھی کہنے تے آڑ گیا مردی نہیں پیا ایموشنل بلیک میلنگ تے آگئی انہیں کہا ساتھ جی ہوں تو کلمہ نہ چھڑیا تے ویکھی تیری ماں مر جائے گی مری ہوئی ماں دا منہ ویکھے گا ہائے ہائے اج ساڈے والدین سانو کو گل منان واسطے انج کہن تے ساڈے کلیجے نو ہاتھ پوے تے اسی والدین دے منہ تے ہاتھ رکھ دئیے تے عرض کریے خدا دا واسطہ جے یہ جملہ دوبارہ نہ بولیا جے جو حکم دسو عمل کرنے ہیں مگر قربان جمع حضرت ساتھ تیرے میں عشق مصطفیٰ تو جس لئے ماں نے آکھیا نا جے او دا کلمہ نہ چھڑیا تے میں مر جاواں گی حضرت صاحب مسکرا کے آندے نے تے مردی کیوں نہیں مردی کیوں نہیں مر جا صرف یہ نہیں گالی نہیں بلکہ حضرت سعد اس تو بھی اگے بڑھے تے کی پہ کہیں دینے اما سن کسے خوش فہمی چنا رمی لو کانت لکا نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ہادا لے شئی ماں تے اے تے ایک جانے اللہ تینو 1000 وری زندگی دے وے 1000 وری مرن تو پہنا تو منو آنکھیں ہودا کلمہ چھڑ نہیں تے مر جانگی ہر بار تیرا مرنا قبول کر لگا گل وچو غلامی مصطفیٰ دا پتہ نہیں اتار سکتا او دی وجہ کہ صحابہ دا ایمان کیسی ایک کوئی گالے سونیا کسے شاہدی لوڑ نہیں بس ایک مایا وہ ایک مایا کہوں مل جائیں وہ ایک مایا کہوں مل جائیں
مایا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی بشک مایا تو مل جائے ویک مایا وے مایا تو مل جائے مایا تو مل جائے ویک آقا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی کہ جنہیں بھی حضور نو ویکھیا حضور دا ہو گیا بولو حضور دا ہو گیا یہ تھے عجیب جانور آ گئے نے نالے کلمہ بھی پڑھ دینے تھے نالے مخالفتہ بھی کر دیں نہیں شاہ جی ویکھو نا کیویں جا سکتا ہے درمیان چکر رہے نارے نا نمبر جو تھے انسان تے جا ہی نہیں سکتا بشر تے جا ہی نہیں سکتا زندگی ممکن نہیں خواب ہوئے گا حقیقت جسمانی طور تے نہیں جایا جا سکتا میں کہ یہی تے کافران اعتراض کیتا جی کیویں جا سکتا درمیان چکر رہے نارے زندگی ممکن ہی نہیں وہ کراس کرنا ممکن ہی نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں کہا چلے ایڈا پریشان کیوں ہوئے ہیں میرے نبی نے دعوت نہیں کیتا دعوت رب دا ایمان لے کے گیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ ہی نہیں کہا رب فرماتا ہے پاک کیوں ذات جنہیں اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی رہا دے تھوڑے جیسے بیچ میں کہا اعتراض کرنے تے رب دے کر یا اللہ کیویں لے گئے میرے نبی پاک دا دعویٰ ہے ہی نہیں میں دیکھو قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمانے میں نو کہن شاہ جی آؤ میں ذرا توانو امریکہ تو ایک چکر لوا لیا وہاں تے میں توانو آکھیں یا دروشی پڑھو میں انہیں آیا تسی اجے صرف پڑھو الصلاۃ بس اینا کو پڑھو تے میں پھر تھے آ جاواں دوبارہ قاری صاحب میں نے پوچھا شاہ جی کتھے گئے سو میں کہاں گا میں امریکہ گیا سیر کر کے آیا میں پورا امریکہ پھر کے آیا یہ آکھن شاہ جی کو گل کرو کرنا لی اسی اجے پورا دروشی بھی نہیں پڑھیا ایک لفظ اجے پڑھیا تھے واپس بھی آ گئے ہو کیویں گئے ہو یہ تو ممکن ہی نہیں میں کہاں گا قاری صاحب میرے تے اعتبار جے ہاں جی میں نو مان دیو کہ میں سچ بولنا ہاں جی میں کہ پھر مان لو جدو میں پیان نہ جوہاں کہ میں ہو کے آیا ماں تے اعتبار کر لو یا کہ نہیں چلو تو آنو تے سچا مننے ہاں ٹھیک ہے تساں کدی جھوٹ نہیں بولیا پر کیویں ہو سکتا میں پھر اکھنا قاری صاحب جدو مینوں تسی مان دے ہو کہ تو سچا ہے میں کدی جھوٹ نہیں بولیا تے پھر اے اگوں کیوں طویلاں پہ وچ واڑ دیو کہ کیویں ہو سکدا ہے کیویں ہو سکدا ہے من لو اوہو شاہ جی گل تے ٹھیک ہے تانوں سچا تے من پر کیویں گئے ہو میں آکھ کے آکھاں گا میری جان چھڈو میرا دماغ پہ کھاندے ہو شاری بیٹھے جو انہاں کولوں پوچھو کیویں لے کے گئے نے میں نو او لے کے گئے نے انہاں کولوں پوچھو کیویں ٹر گیا میں کہ رب کولوں پوچھ جڑا لے کے گیا ہے رب کائنات نے تمام اعتراضات رفع فرما دیتے فرمایا لوگو خبردار میرے یار تے کوئی انگشت اعتراض بلند نہ کرے میرے یار دا دعویٰ نہیں دعویٰ تے میں رب پیا کرنا وا اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان جڑا لے گیا اپنا بندہ خاص جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو وہ بھی رات دے تھوڑے جے مختصر حصے دے وچ اعتراض کرنے تے رب دے کر یا اللہ تو کیویں لے کے گیا لیکن میرے رب دی شان کی رب نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے تے قادر اللہ فرماندا ہے جدوں میں کوئی کم کرن دا ارادہ کر لواں مینوں مدتاں نہیں لگدیاں مینوں ماہو سال نہیں لگدے یا اللہ کتنی دیر لگدی ہے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون
فرماتا ہے جے کو میں کم کرن دا ارادہ کر لواں مینوں دیر نہیں لگدی کن کہنا وا فیکون اسے ویلے ہو جاتا ہے کیویں گیا میں کہا چلیا جے سمجھ وچ آ جائے تے پھر معجزہ دا نہ رہیا عظیم و شان معجزہ ہے میرے نبی دا اے میرا محبت دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا سدیا طالب کیا مطلوب ہے سی جانے جان والا یا لے جان والا جانے جان والا یا جانے جان والا یا جانے جان والا یا لے جان والا اے جانے جان والا یا لے جان والا فرمایا پاک او ذات جنہیں شہر کرائی اپنے بندہ خاص آندھے شاہ جی لو پھر ایک مسئلہ تیال ہو گیا نا میں کہ کی آندھے تجھے تیون تک کہیں روڑا پاندے رہے ہو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو نور والا چھایا تے قرآن تے آندھے پہ سبحان اللہ جی اسرا بے عبدہ ہی اے تے عبد تے جے ہوندہ نور تے پھر قرآن اے اعلان عبدیت نہ کردہ پھر قرآن کہندہ سبحان اللہ جی اسراب نور ہی کہ میں اپنے نور نو شہر کرائیے میں کہتا اے بھی اعتراض ہے جڑا اے بھی تیری جہالیتی سند کہتا کی مطلب میں کیا عبد کہن دے نال نورانیت دا خاتمہ ہو جاندہ ہے جنہوں عبد کیا جائے کیا ان دی نورانیت دا خاتمہ ہو جاندہ ہے میں کہا چھڑ ساریاں گلنا تو میں نے 10 فرشتے کون ہیں یہ نور میں کہ پکی گالے نور ماننا ہے آندھا جو بالکل نور نہیں میں تنقید نہیں کر رہا مسئلہ سمجھا رہا دیوبندی منے فرشتے نور وابی منے فرشتے نور شیعہ منے فرشتے نور سنی منے فرشتے نور کسی نو فرشتے دی نورانیت تے کوئی اعتراض نہیں کیوں بھئی انجی ہے نا سارے فرشتے نو کی مان دینے نور تے میں کہ اللہ دا قرآن انہوں کی کہہ رہا آؤ میرے مسلمانوں مسلمان بھائیوں میں اللہ دا قرآن سنا دا جانو جدو رب نے فرشتیانو خطاب فرمایا تھے کس انداز نل قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بل عباد مکرمون اللہ فرماتا ہے اے فرشتے میرے برگزیدہ بندے نے بل عباد مکرمون اے میرے برگزیدہ بولو بولو اے میرے برگزیدہ بندے نے میں کہتا ہوں فرشتے نور نے اللہ کہندہ ہے پیا عباد اے میرے بندے نے جرت ہے تے کر انہ دی نورانیت انکار کیونکہ اللہ نے انہوں عبد کہہ دیتا ہے کہ اے میرے برگزیدہ بندے نے میں کہ جے فرشتیاں دی عبد کہندے نال نورانیت ختم نہیں ہوئی تے پھر حضور نو عبد کیا لے کہہ لیا جائے تے کیویں نورانیت ختم ہو جاتی نہیں سعادت ایمان بلکہ میرے آلہ حضرت دین اور وقت میں قلم توڑ دیتے کیا خوب وضاحت فرمائی آپ نے فرمایا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ
خاموش بیٹھی ہو تسی پڑھو حضور دی نات اے صوفی صاحب دھیان کر دے رکھ پہ لو تو ہے عین نور تیرا شب گھرانہ کہاں تو ہے عین نور تیرا شب گھرانہ کہ تو ہے عین شب گھرانہ کہ تو ہے عین نور تیرا شب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نہیں مزہ نہیں آ رہا گل سنو یار میں ذوق لینا چاہنا چلو واسطے نہیں جے پڑھے میرے واسطے پڑھ لو تھوڑی مہربانی سرکار دا ذکر ہے کی یار انج نہ کرو مل کے ذرا محبت نال ذوق کے کری دے دیو اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے حضور دا ذکر ہے چکو نا مل کے ذرا کہہ لو تو ہے عین نور تیرا شب گھرانہ قد جاءکم من اللہ نور تو ہے عین نور تیرا شب گھرانہ اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ تو ہے عین نور تیرا شب گھرانہ فلما فصل منی خرج معه نور اضاءت به ما بین المشرق والمغرب تو ہے عین نور تیرا شب گھرانہ واللہ لا اوقد نارا ولکنہ نور محمد تو ہے عین نور تیرا شب گھرانہ فتبینت العبرت بشعاع نور وجہہ تو ہے عین نور تیرا شب گھرانہ تو شب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ گل لمبی نہ ہو جائے حضرات
تھوڑا جا اختصار کریے جی رب نے عبد کیوں کیا میں کیا جے گل سمجھ اندر نہیں ہوئی دوجی گل جے عبدیت مصطفیٰ دی گل کریے تے اللہ دی عزت دی قسم ہے عبدیت وچ بھی میرے آقا بے مثل و بے مثال بلکہ عبدیاں تین قسماں نے بولو عبدیاں کنیاں قسماں نے تین کیڑیاں کیڑیاں ایک عبد آبق عبد رقیق اور عبد معصوم عبد آبق کیڑے نے فرار شدہ بندے مثلا جس طرح کافر ہیں تے اللہ دے بندے لیکن اللہ نو مندے نہیں مشرک نے ان دے نال اپنے جڑے نے معبود جڑے نے وہ بناندے نے ان دا شریک ٹھہراندے نے مشرک نے بے ایمان نے کافر نے ہیں اللہ دے پر اللہ نو مندے نہیں تو جننے بھی کافر نے یہ تمام عباد آبق دے اندر انہاں دا شمار ہوں یعنی کہ فرار شدہ ہوا دوسرے نے عبد رقیق ایک کون نے یہ وہاں سی اللہ نو ماننے ہیں پر اللہ دے آکھے نہیں لگ دے اللہ دی توحید تے ایمان رکھنے ہیں پر جو اللہ حکم کر دے اسی انہوں ماندے نہیں اللہ فرماندہ ہے باقیم الصلاۃ نماز قائم کرو اسی نماز نہیں پڑھ دے اللہ فرماندہ ہے جھوٹیاں تے خدا دی میری لعنت ہے اسی جھوٹ بولو نہیں مڑ دے اسی غیبت تو نہیں مڑ دے اسی چغلی تو نہیں مڑ دے کاٹ ناپ تول تو اسی نہیں مڑ دے رب نو ماننے ہیں پر او دے آکھے نہیں لگ دے تو جنہیں بھی مسلمان ہیں سارے عبد رقیق تیسری قسم عبد معزون عبد معزون او ہوندا ہے جنوں اذن دے دیتا جائے اس گل نو مزید آسان کر لینے ہیں کدی کدی اسی اپنی پراپرٹی ڈائریکٹ بیچنے ہیں تے کدی کدی اسی وچ مختار نامہ لکھ دینے اس مختار نامے دا مطلب کی ہوندا ہے کہ جدے نا دا او مختار نامہ لکھیا گیا ہن اے اس بات دی گارنٹی ہے بھئی تیرا بیچنا میرا بیچنا تیرا خریدنا میرا خریدنا تیرا نفع میرا نفع تیرا نقصان میرا نقصان تیری گل بات میری گل بات انجی ہے نا بھائی تو عبد معزون جنہوں اذن دے دیتا جائے اللہ دی قسم میرے آقا نہ عبد آبق وچ آپ دا شمار میرے آقا دا نہ عبد رقیق وچ شمار جی میرے آقا دا عبد وچ شمار کرے تے میرے آقا عبد معزون بن کے آئے نے رب نے یار نو اذن دے دیتا ہے کائنات بنائی نامے یار دے لا دیتی لے پھڑ سونیا تو میری خدا میری خدائی دا واحد بادشاہ بن کے آگے سونیا ہر شے تیرے نامے لا دیتی ہے جیڑی شے نو دل کر دی حلال کر دے جیڑی شے نو دل کر دی حرام کر دے جی میں تو راضی ہو میں راضی فرمایا میرا قانون یہ ہوئے گا کہ اگر کوئی مسلمان ہوئے جنہوں 5 نمازاں پڑھنیاں پہن گیاں سونیا جے کو کافر تیری بارگاہ چاہ کے آکھے نا کلمہ تاں پڑھاں گا 3 نمازاں دی چھٹی دے بس 2 پڑھاں گا جے تو کہہ دے میں نہ چل تینوں 3 دی چھٹی 2 پڑھ مسلمان ہو جا میں بھی کہاں گا جا ہوئے میرے یار نے کہہ دیتا ہے تینوں 3 دی چھٹی تیریاں 2 ہی پڑھیا رہے میرا قانون ہی ہوئے گا اگر کوئی روزہ توڑ لوے تو انہوں کفارہ دینا پائے گا سونیا جے کو تیری بارگاہ چاہ کے عرض کرے نا ظلم ہو گیا جانتے روزہ تروڑ بیٹھا ان کی کراں جے تو کہہ دے میں نا چل کھجوراں آپ کھا لے اپنے بیوی بچیاں نو کھوا لے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا میں بھی آکھاں گا جاؤ موج کر آپ کھا لے بیوی بچیاں نو کھوا لے تیرا کفارہ ادا ہو جائے میرا قانون ہی ہوئے گا اگر کسی مرد نو گواہی دینی پہ جائے تے او دی گواہی نو سنگل گواہی سمجھیا جائے گا سونیا جے تو کہہ دے میں نا خزیمت الانصاری اللذی جعلا شہادتہو شہادت رجلین کہ میرا خزیمہ جدے حق وچ گواہی دے وے گا یہ دی گواہی سنگل نہیں 2 گواہاں دے برابر ہوئے گی میں بھی کہاں گا جا خزیمہ تیری گواہی اج تو بعد 2 گواہاں دے برابر یہ ہے عبد معزونیت سونیا جنج تو آکھیں گا جنج بولو بولو جنج تو آکھیں گا ہائے ہائے تے پھر بھی تینوں عقل نہ آئی تینوں شعور نہ آیا تینوں سمجھ نہ آئی پھر ویر پائے نہیں جدو ایک کنفرم ہو گیا ہے کہ ہونا انجے جمیں زارہ دے بابا نے آکھنا ہے آجے بھی سرکار میں متھا لائے گئی میں نو تے اے نہیں سمجھ آؤں دی ایک گل پہ نہ تسی دسو جنت دے جوان نے جڑے انہوں دے سردار کون نے گج کے نام وہ آقا حسن تے آقا جنتی عورتاں دی ملکہ کون نے ہائے ہائے ملکہ فردوس بری
سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ پارسہ شاکرہ ساجدہ صالحہ صائمہ صابرہ فقیہہ محدثہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو جنت دا مالک کون ہے؟ نبی پاک۔ اللہ نے کائنات بنائی، نام یار دلا دیتے۔ جنت مالک امام الانبیاء، جنتی عورتاں دی ملکہ، خاتون جنت، جنتی جواناں دے سردار آقا حسن تے آقا حسین تے جن جنت دے خواب ویکھن والے نے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ کو ڈرو اللہ دو جنتاں دے گا۔ میں کہوں گل کرنا لی خواب جنت دے تے ویر جنت دیاں وارشاں نال اینا ترمہ وچ دسو کو اینا دی اینا شور ہوئے، کوئی نبی پاک رہنے دی شور ہوئے، کوئی اہل بیت پاک رہنے دی شور ہوئے، کوئی آقا حسن حسین نال سیدہ زہرا پاک نال شور ہوئے، نہیں۔ خواب جنت دے تے ویر جنت دے امال کا نال۔ میں کہتے ہوئی صاحب ہے جو میں بی بی دا نا روشن بی بی ہوئے تے اکھوانی ہوئے۔ خواب جنت دے تے ویر جنت دے وارشاں نال نہیں۔ جے جنت چاہی دیئے تے پھر مصطفیٰ دے در تے اونا پوے گا، پھر ویر نہیں نپانا پہے گا، پھر مخالفتہ نہیں، پھر حضور تے درود و سلام دی بھی نہیں کی کر دیو تجھیں ویکھو درود پہ پڑھ دیو بیڑا رکھ رکھ جائے تیرا قرآن دے ویچ حکم میں پڑھو نہیں شاہ جی ہوتے درود ابراہیم ہی پڑھنا چاہیے، درود ابراہیم ہی پڑھنا چاہیے۔ میں کہ پہلی گلتے بھی اسی درود ابراہیمی دے منکر نہیں مازن، درود ابراہیمی ہوئے، درود تنجینہ ہوئے، درود ماہی ہوئے، جیڑا بھی درود ہوئے سنی تے آندہ ہے بس پڑھو۔ ہاں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے مومن تے منافق دے درمیان پہچان ہے۔ یہ درود ابراہیمی پڑھو توجہ ہوئے دینے تک میں نکتہ دے دیں چھوٹا جی۔ میں کہ مول جب چھاڑے نہ گلہ نو جدوں دا توں جمعہ تم یہ ہوئی گلہ کردہ ہونا ہے، میں بھی ہوش سبالی تھی علماء دی زیارت پیا کرنا یہی مراد رہے تے اے دیتی بحث تو میں نو ایک گل داس ماشاءاللہ کوئی شادی شدی ہوئی ہے؟ اچھی الحمدللہ اچھا ماشاءاللہ کوئی شادی دی گالی سنا کوئی کیویں گیا کیویں بیٹھے کی ہویا آندھے بس جناب 12 بجے اسی برات لے کے نکلے 1 بجے انہاں کو لپڑے جا کے پانی شانی پیتا بیٹھے 2 بجے نکاح ہو گیا۔ میں کہ میں نے قرآن وچوں 2 بجے نکاح کٹ کے بخا میں نے 2 بجے قرآن وچوں نکاح کٹ کے بخا اعتراض کہ تسی دروشی پڑھ دے ہو خیال ہی نہیں کر دے کدی اذان تو پہنا کدی اذان تو بعد ہر ویلے تسی یہی پڑھ دے رہی دی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ تسی تے اذان دے نال بھی انہوں خاص کر لیا ہے کم از کم اذان دے نال تے نہ پڑھیا کرو۔ اعتراض ہوندے نا اعتراض ہے بڑا سوکھا جے میں تمہیں تو جواب دینا گا جے توجہ نال گل سن لی صدقہ نبی پاک دا جے کو سامنے آ گیا نا نکل جائے گا کھلوے گا نہیں توجہ کریا جے ذرا۔ میں کہ میں نے قرآن وچوں 2 بجے نکاح کٹ کے کسی صحابی نے 2 بجے نکاح پڑھوایا ہوئے اپنا کسی نبی نے پڑھوایا ہوئے کسی صحابی دا کوئی قرآن چ 2 بجے نکاح ثابت کر شاہ جی بھولے باشو کیوں جی گلاں پہ کر دیو ایک ہی دلیل ہوئی قرآن دا اعلان نہیں تسی سنیا قرآن تے کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ جڑیاں بیبیاں تانوں پسند آ جان انہاں نال نکاح کرو دوں دوں نال تروں تروں نال چوں چوں نال تے اے ہن مطلق حکم ہے مقید نہیں ایندے وچ وقت دی قید نہیں کہ اینے وج کے تے اینیاں منٹاں تے کرے گا تے تیرا نکاح ہوئے گا جے اینے وج کے اینا منٹاں تے کیتا تے تیرا نکاح نہیں ہونا یہ مطلق حکم ہے بھاویں 1 بجے کریے 2 بجے کریے 3 بجے کریے 4 بجے کریے 5 بجے کریے 6 بجے کریے راتی کریے صبح کریے دوپہرے کریے شامی کریے جدوں مرضی کریے مطلق حکم آ گیا ہے ہن جدوں مرضی نکاح کر لئیے میں کہ چلیا یہی تے تینوں میں سمجھانا چاہنا رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لوگو ایمان والیو میرے یار دے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو اے بھی مطلق حکم ہے قید نہیں پاویں اذان تو پہلا پڑھ پاویں اذان تو بعد پڑھ
1.5 گھنٹہ ہو گیا تمہیں 1.5 گھنٹہ ہو گیا کم لمبا ہو گیا یار ہجے واقعہ تے پیا ہے دلوں پہ آندھو کہ اتوں تو پہ آندھو نہ آیا تو ان کی کری گئی اختصار کر لینے اللہ حضرت توجہ فرمانا توجہ حضرات توجہ اللہ توڑی محبت سلامت رکھے میں کہہ رہی گل درود ابراہیمی دی جڑا توں ٹیل پیا پانا ہے میں کہہ درود ابراہیمی تے ادوں آیا جدو حضرت ابراہیم آئے جی نا حضرت ابراہیم تو پہلے درود ابراہیمی آیا سی نہیں حضرت ابراہیم آئے تھے درود ابراہیمی آیا تو میں کہہ ذرا انہاں تو یگے غور کر رہا جدو حضرت آدم نے اللہ پاک نے پیدا فرمایا کلم کلے سن اداس ہو گئے پریشان ہو گئے کوئی ہم جنس نہیں اللہ نے وکھی بچوں اما ہوا پیدا فرما دیتی ہیں مونوسیت ہوئی قریب ہون لگے تیلا رہنا ہوں آدم اجے نہیں قریب نہیں آ سکتا یا اللہ کیوں فرما پہلا حق مہر ادا کر کی کر پہنا حق مہر یا اللہ میرے کو تے دین واسطے شاہی کوئی نہیں فرمایا شاہ میں دینا دے توں دے یا اللہ کی دینا ہے فرمایا 10 وری میرے یار تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کر تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا وہ جڑا حضرت آدم نے حق مہر وچ درود پاک پڑھیا وہ تو تے درود ابراہیمی کوئی نہیں پھر کیڑا درود پڑھیا حضرت آدم نے یہی درود پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جا رہا ہے میں کہہ ساڑی ماں نو حق مہر وچ اے درود پاک ملیا جڑا ہونے ہی دی مخالفت کرے گا معلوم ہویا ماں پیو تے نہیں گیا ماں ساڑی نو حق مہر وچ درود پاک لبے تے منڈا مخالفت کرے معلوم ہویا ماں پیو تے نہیں گیا ماں پیو تے کیڑا ہے ماں پیو تے ہو جائے گا جڑا گج بچ کے اعلان کرے گا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے میں وہ سنی میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ سلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ میرا لاشا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ بہرحال فرمایا پاک او ذات جنہیں اپنے عبد خاص نو سیر کرائی یا اللہ قدوں کرائی فرمایا لیلہ رات نو کرائی یا اللہ ساری رات نہیں ساری رات نہیں کرائی رات دا مختصر قلیل عرصہ کنہ کو قلیل کنہ کو تھوڑا جس پانی نال وضو فرمایا ہے جدو واپس آئے پانی بہرے آئے جڑے بستر بچوں نکل کے گئے
جدو واپس آئے تے بستر بھی نگائے اینی کو دیر لگی حضور ہو کے آبی گئے تے یا اللہ جی شہر کرانی سی تے دینے کرانا راتی کیوں کرائی فرمایا جی دینے کراندہ نا تے ہر کسی نو پتہ لگ جانا سی اے براق ہے جبریل ہے نورانی ملائکہ نے سونا جا رہا ہے واپس آ گیا صدیق تے زندیق دا فرق کیویں نکلدا چلو ٹھیک ہے یا اللہ جی رات نو کرانی سی تے کم سے کم رات ہی ہو چن لیندا جس رات وچ چانن ہوے تو اس رات کھڑیا جس رات وچ چانن ہے ہی نہیں فرمائے اس واسطے کسی بے ایمانو یہ کہن دا موقع نہ مل جائے کہ میرا یار چاننا دا محتاج ہے نہیں یہ روشنیاں روشن ہون وچ میرے یار دے نور دیا محتاج ہے خیر رب کائنات نے انتظامات دے حوالے دینا جبریل امین کو پوچھا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا تیاریاں کرو یا اللہ کہا دیا فرمایا اج یار آ رہے ہیں آج کون آ رہے ہیں یار آ رہے ہیں جنت سجا دیو حورو غلمان نو کہو پوشاکاں تبدیل کر لو اور جڑے جڑے راہ تو میرے یار نے ہونے وہ راہ سجا دیو وہ تھے بورڈ لا دیو آئے آئے یا اللہ بورڈ میں ہاں بورڈ لاؤ یا اللہ کتے کتے فرمائے کہ پہلی آسمان تے کہ دوجے تے کہ تریجے تے کہ چوتھے تے پنجویں چھویں ستویں ستاں آسمانہ تے بورڈ لاؤ یا اللہ تے لکھنا کی آوے کو نا کسی ملک دا بادشاہ کو ساڑھے ملک آوے یا ساڑھے ملک دا بادشاہ کسی ملک دے جاوے تے اوتھوں دے بادشاہ نے جڑے وہ ریاست اس بادشاہ دا استقبال کر دیئے ویلکم کر دیئے مختلف قسم دے بورڈ لگ جاندے نے کہ تحریرات ہوئی ہیں کسی تے چیئیں آیا نو ویلکم ساتھ بسم اللہ اہلن و سہلن مرحبا خیر راگ لے جو بھی لکھنا ہوئے پھر انہوں دے خوش آمدید کہن واسطے بورڈ لگ دے نے ان خدا دی خدائی دا باہد بادشاہ اپنی مملکت دی شہر واسطے نکلے ہیں فرمایا راہ سجا دیو یا اللہ کس طرح سجائیے فرمایا چلو جبریل بورڈ آویزہ کر دے وہ پہلے آسمان تے بورڈ لاؤ یا اللہ اس بورڈ دی تحریر کی ہونی چاہیے فرمایا جبریل اس بورڈ دی تحریر لکھ دے وہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ تو جایا آسمان آ گیا یا اللہ یہ تھے بورڈ دی تحریر فرمایا تحریر کر دے وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جایا آسمان آ گیا یا اللہ یہ تھے کری تحریر فرمایا یہ تھے بورڈ آویزہ کر دے وہ یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا چوتھا آسمان آ گیا یا اللہ یہ تھے کی لکھنے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا پنجواں آسمان آ گیا یا اللہ یہ تھے کہ لکھنا ہے فرمایا یہ تھے لکھ دے وہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما چھواں آسمان آ گیا یا اللہ یہ تھے کہ لکھنا فرمایا لقد رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ستمت آخری آسمان یا لئے تھے فرمایا لکھ دے وہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا آویزائیں ہو گئے یا اللہ ہون فرمایا جبریل یاد رکھو یا اللہ کی وَيَا جبریل زد من ضوء الشمس على ضوء القمر من ضوء القمر على نور القمر
الكواكب فرمایا جبریل اج چند دی تے سورج دی روشنی ودا دے وہ اج تاریاں دی روشنی میں اضافہ کر دے وہ عرض کی تھی اقرب قیام الساعہ یا اللہ کیا قیامت قریب آ گئی ہے فرمایا نہیں نہیں اج یار نل وصل و ملاقات دی رات ہے پھر رب کائنات نے فرمایا اے جبریل افتح ابواب الرحمہ وارفع العذاب فرمایا جبریل اج رحمت دے سارے دروازے کھول دے وہ عذاب والے سارے دروازے بند کر دے وہ پھر رب کائنات نے فرمایا یا جبریل خذ علم الہدایہ و یا میکائیل خذ علم القبول جبریل تو ہدایت والا پرچم پکڑ لے میکائیل تو قبولیت والا پرچم پکڑ لے پھر رب کائنات نے وہ فرشتے جڑی ہوگی عبادت دے اندر مصروف نے فرمایا او فرشتیوں اج میری عبادت چھوڑ دیو لا تسبی هذه الليلہ اج دی رات میری عبادت نہیں کرنی یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا صفا بن کے کھلو جاؤ میرا یار آ رہا ہے استقبال کرنا ہے پھر اللہ نے اسرائیل نو حکم فرمایا وَيَا إسرائيل لا تقبض الأرواح هذه الليلة او اسرائیل اج دی رات کسے دی روح نو قبض نہ کری یا اللہ کیوں فرمایا جدو روح قبض ہوئے پھر جدائی پیندی ہے جدوں جدائی پوے پھر فراق وددائے جدوں فراق ودے پھر ہجر بندائے جدوں ہجر پیدا ہوئے پھر تڑپ ود دیئے جدوں تڑپ ہوئے پھر تکلیف ہوں دیئے جدوں تکلیف ہوئے پھر رونا ہوں دائے جدوں رونا آوے ادوں آنسو آن دینے تے جدوں آنسو آمن ادوں آہو بکائے ہوں دیئے فرمایا اسرائیل اج دی رات آہو بکانی چاہیے کیونکہ اج دی رات فصل و ملاقات دی رات ہے اچھا انج کہہ لو پوچھے آ جاندہ ہے فلک اب کیوں سجایا جا رہا ہے فلک اب کیوں سجایا جا رہا ہے چراغاں کیوں جلایا جا رہا ہے چراغاں کیوں جلایا جواب مل دے اس واسطے محمد کو بلایا جا رہا ہے محمد کو بلایا بلایا جا رہا ہے محمد کو بلایا تیاریاں ہون فرمایا جے بھی نہیں جا جنت وچوں براق لے کے جا دیکھیں نا شاہ جی تسی آندے آپ ہی گیا براق لے کے گیا توبہ استغینی عداوت حضور جو براق تے گیا نا آپ ہی تھی نا پھر جا سکتا ساڑھی تسی ماندے ہی نہیں آپ جو براق تے بہ کے گیا آپ نہیں جا سکتا براق لے کے گیا نا پھر براق دا محتاج ہویا نا میں کہا چلیا چل یہ تیری گل مان لینیا پھر مینوں یہ دس وہ جڑے حضرت موسیٰ نے 9 پھیرے لوائے وہ کیڑے براق تے لگے سن وہ تو کیڑا براق سی جا حضور واپس آئے تے کیڑے براق تے عجیب تماشا ہے بھئی ویکھو نا منڈا اولمپک گیمز دے وچ دوڑ دا وچ مقابلہ ہوے تے فرسٹ آ اون دے گھر دے خوشی کرن یار سجنوں دے جڑے نے جشن منان مبارکاں دین وہ جناب منڈے دا ہو جے بیاہ جس لئے دولہ بنے تے گھوڑی تے بہن لگے پھر بہ جے بن پھب کے
تے شریک کاندنا ٹولا کے کھلوتا ہو ویندا ہوئے پیا تے آکھے پیا نہیں ایویں آندے نے منڈا فسٹ آیا ویکھا جے ٹر سکدا تے گھوڑی تے بہندا جے ٹر سکدا تے گھوڑی تے بہندا او کولوں نہ گیا کھچے جی کوئی انسان والی گل کر کو عقل کولوں ہوش لے روویں سر نو او میدان مقابلہ سی دوڑ تے دوڑنا سی اج دولا وی اوندی شایان شان انہوں اج بنا کے سجا کے میں کہہ چلیا میرا نبی براق دا محتاج نہیں اے تے شان محبوبی ہے کہ یار واسطے جنت وچوں سواری آ عجیب تماشا ہے توجہ حضرات فرمانا ان جبریل امین اللہ دے حکم دی تمین کر کے جنت میں چاہے تھے ویکھیا تے براق چرن پہتے پر ایک کچھ نہیں کھا رہا کچھ نہیں پی رہا بس روئی جا رہا وہ تو کیوں رونے پہ آج تے بڑی خوشی دا دیاڑا خوشی دا ویلا اللہ دے محبوب دی تشریف آوری ہو رہی ہے تو کیوں پہ رونے انہیں کیا سنیا سی سرکار نے ہونا ہے جدو پتہ لگا براق تے سواری فرمان گئے خیال آیا خوش قسمت ہو رہے میں ہوما کہ نہ ہوما بس یہی غم لے کے میں کھانا پینا چھڑیا تے نتیجہ اے نکلیا آج میں کمزور آج سونا آ رہے تے دوجے بڑے تندرست نے تے میرا نمبر کتوں لگنا ہے میں تے ماڑا ہو گیا وہاں یہ تے ان پھر نہ کوئی انتخاب ہوئے گا نا اللہ نے فرمایا جبریل او اکھ جڑی میرے یار دے غم وچ اتھرو سٹے میں رب نو بڑی پیاری لگ دی اے دائی انتخاب کر آپ ہی سونا سواری فرمائے گا تے بیماریاں جاندیاں رہن گئی عشق دے پینڈے اوکھے نے پر منزلہ بڑیاں نیڑے کر دیتا ہے الٹا عشق دا قانون الٹا عشق دا قانون گل کہنوی نہیں دیندہ الٹا عشق دا قانون اے گل کہنوی نہیں دیندہ الٹا عشق دا قانون اے گل کہنوی نہیں دیندہ الٹا عشق دا قانون اے گل کہنوی نہیں دیندہ لہندہ کھلڑی لوا اے چپ رہنوی نہیں دیندہ لہندہ کھلڑی لوا اے چپ رہنوی نہیں دیندہ لہندہ کھلڑی لوا اے چپ بلال کیوں مارا کھانا ہے چپ کیتا رہے دل وچ پیار رکھ شریعت دا مسئلہ ہے تاؤں تے تلوار ہوئے تے کوئی آکھے کر خدا دا انکار دلوں نہ کرے ایتوں اتوں تو خدا دا انکار کر دے وے کافر نہیں ہوئے گا کیونکہ جان بچانا فرض ہے بلال اج کر لے انہیں کہے نہیں یہ عشق دے خلاف ہے انج نہیں ہو سکتا لیندہ کھلڑی لوا یہ چپ رہنوی نہیں دیندہ لیندہ کھلڑی لوا چپ رہنوی نہیں دیندہ لیندہ کھلڑی لوا یہ چپ رہنوی نہیں دیندہ لیندہ کھلڑی لوا براق آ گیا حضور دی بارگاہ چ اختصار حضور دی بارگاہ چ یا اللہ تیرا یار تے آرام پیا کردا ہے انہیں کہا جبریل اٹھائی نہ ہلائی نہ یا اللہ کی کرنے فرمایا تیرے کافوری ہونٹ میں کس واسطے بنائے نے چل انہ ہونٹانوں میرے یار دیاں تلیاں تے رکھ دے آئے ہائے استغفر اللہ اللہ کیا کیا جبریل صلی اللہ شرک ہو گیا پیتا ہو گیا اٹھے چمرے میں کہا مولوی آیا کر کچھ تیرے پہلا شرک ہویا تے پھر تو دنیا تے آیا نہیں سمجھا میری گل نہیں سمجھے میری قوم ساتھی ہے شرک ہو گیا چمنا شرک ہے پہلا شرک ہویا تے پھر تو جمعیا سمجھائیے کر دیوں چمنا شرک ہے چمنا شرک میں توالت اندر نہیں اندے تے اگر میں آمد بڑی پختہ دلیلہ نہیں کدی زندگی چ موقع ملیا تے پھر انشاءاللہ بس میں اپنی گفتگو نو 2-4 منٹ وچ مکانا چاہتا چل جبریل
ایک کفوری ہوٹ میرے یار دیاں تلیاں تے رکھ تے جبریل امین نے کی کیتا پھر حضور آرام کر ٹھنڈک محسوس اور جبریل تو کدھر آیا ہے سونیا میں کلہ نہیں آیا 70,000 نورانی ملائکہ دی برات میرے ہمراہ وے سونیا جنتی پوشاک پہنو تیاری کرو سواری براق حاضر رب بلا رہے آوے حضور نے تیاری فرمائی جس لئے سوار ہونے لگے نا براق تھی تے پتہ جدو کوڑی تے بہی دے پوزیشن باندھی ہے کہ دومی ہاتھوں تے رکھنے پہندے نے پھر ایک پیر رکاب وچ تے پھر اینجو تاؤن تھلے ہوندی ہے گردن چوک دی ہے جس لئے حضور سوار ہونے لگے تے ای پوزیشن بنی نا تے حضور دیاں کھوں میں چوں آنسو آگئے جبریل پوچھ میرے یار نو کیوں رویا ہے سونیا رب فرماندہ ہے کیوں روئے ہیں فرمایا جبریل اج میرے تے اینا کرم ہو رہا وے میری امت دا کی بنے گا یا اللہ تیرا یار آندہ ہے میری امت انہیں کہا سونیا میرے یار نو میرا پیغام دے دے تب یہ آخری شعر اس کے بعد تقریر ختم ہے ذوق نہ تروڑیا جی آپ سامبات جان تک تو اڈی آواز کرنا میں چکونج دی رہے سونیا جبریل نو رب کی پیا فرما جبریل میرے یار نو کہہ دے پیغام دے دے سونیا فکر نہ کر پیغام کیے اندھا ترجمہ یا سی اپنے ذوق نال کر لینے آؤ جبریل میرے یار نو کہہ دے رب ہو کے میں تانگا رکھنا رب ہو کے میں تانگا رکھنا مشتاق فقط دیدار دہاں مشتاق فقط دیدار دہاں محبوبہ دیا محبوبہ محبوبہ دیا محبوبہ عرشاں تے آجا چپ کر کے عرشاں تے آجا ہن ساری خدائی سو گئی ہے جی ہن ساری خدائی سو گئی ہے ذرا مکھ وکھلا جا چپ کر کے ذرا مکھ وکھلا جا وکھلا جا وکھلا جا وکھلا جا رام کے وکھلا جا یا اللہ میری امت دا کی بنے گا فرمایا سونیا فکر نہ کر جو آختے میں اساں موڑنا نہیں جو آختے میں اساں موڑنا نہیں اساں دل محبوب دا توڑنا نہیں جی اساں دل محبوب نا نہیں ہوئے اساں دل محبوب دا توڑنا نہیں لے سانب خزانے رحمتاں دے لے سانب خزانے رحمتاں دے ہتھی اپنی لوٹا جا چپ کر کے ہتھی اپنی لوٹا جا لوٹا جا لوٹا جا لوٹا جا ہتھی اپنی لوٹا جا سرکار دی سواری مکہ شریف تو مسجد حرام تو ٹر دیئے گلنا جے بڑیاں نبیاں نے جے میں اگر توڑ جاواں تے ساری رات بھی لنگ جائے کدی زندگی رب نے موقع دیتا تے پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرانگے ادھروں حضور دی سواری مکیوں ٹر دیئے
ادھر اللہ نبیاں نو آرڈر کردا ہے، ایک پہلے آسمان تے، دوجے تے، تریجے تے، چوتھے تے، پنجویں تے، چھویں تے، ستویں تے، نبیو یا اللہ حکم ہوئے میرے یار دی سواری مکیوں ٹور پئی ہے، یا اللہ کی کریے، تسی مسجد اقصی پہنچو۔ زمین تو پہلے آسمان دی مسافت 500 سال، پھر اگے 500 سال، پھر اگے 500 سال، پھر اگے 570 3500 سال دا سفر، حضور دی سواری مکیوں ٹوری، نبی اپنے اپنے ٹکانے تو تے براق دی رفتار کی ہے، جتھے نظر جاندی اوتھے دا پہلا قدم حضور سواری تے۔ میں کہ مولوی ہن دس او نبیاں کول تے براق کو نہیں سی نا جڑے پہلے آسمان تو ٹریا، نہ اون دے کول براق، نہ دوجے والے کول براق، نہ تیجے والے کول براق، نہ چوتھے والے کول، نہ پنجویں والے کول، نہ چھویں والے کول، نہ ستویں والے کول، تے حضور دے پہنچن تو پہلا اوتھے ہاتھ بن کے کھلوتے وہ کڑے براق تے آئے، چھڑ دے عداوت بغض کی نہ حسد، حضور نال ویر مخالفت کم نہیں ہونا۔ جڑا سپ تے ملاپ دے نا لیندا وہ اسے تو ہی لیندا، انہوں پتہ میں کوئی بندے دے پتراں والا کم کیتے ہی کوئی نہیں تے قبر وچ سپ ہی آونے نے، سپ ہون گے ملاپ ہون گے اندھیرا ہوے گا، میں کہ ہن بندیاں دے پتراں والا کم کر۔ اسی کدی نہیں آکھیا ساڈی قبر وچ سپ آوے گا، سپ دی کی ضرورت ہے ساڈی قبر چ آوے، نہیں ہووے نبی دا غلام تے اون دی قبر وچ سپ آ جاوے، اے نہیں ہو سکدا، ممکن ہی نہیں۔ ساڈی قبر چ او آئے گا جدا اج ذکر پہ قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینوں ڈراں دے نے، اوتھے شرکا رنے آنا، اوتھے شرکا رنے آنا، قبر جانے نبی جانے، اوتھے سرکار نے آنا، اوتھے سرکار نے آنا، قبر جانے نبی جانے، اوتھے سرکار نے آنا، قبر جانے۔ کوئی چودھری ہوئے نا تے اوندا کو کمی کسے اوکھے پارا ویلا ہوندے تے بن جائے تے شرط ہے کہ چودھری خاندانی ہوئے، حادثاتی طور تے چودھری نہ بنیا ہوئے، چکڑ چودھری نہ ہوئے، خاندانی چودھری ہوئے۔ چکڑ چودھری بھی بڑے ہوئے نا، مسجد تبلیغی جماعت والے آ جاتے، مولوی صاحب جرت کر کے کہنا چلو دفعہ ہو جاؤ، نکلو ایتھوں جنم دے کتے ہو، تے چکڑ چودھری بول پئی دے، چھڈو جی مولوی صاحب تہاڈا کی لیندے نے، 4 دن آئے نے اللہ رسول دی گل کرن گے ٹر جان گے، ہیں بھی تسی ہم کر دے۔ میں کہ جے تینوں ایڈی انہاں تے ہمدردی آ گئی، نبی دیاں دشمناں دے تے اپنے گھر لے جانا، پیٹی وچوں رضائیاں کڈ کے انہاں تھلے بچا، انہاں بکرے کھوا، سانو کوئی اعتراض نہیں، مسجد تیرے پیو دی جگیر نہیں، جتھے آ کے تو اپنی من مرضی کردہ پھریں۔ مسجد اللہ دا گھر ہے تے اللہ دا گھر ہوئے، اوتھے اللہ دے محبوب دے دشمن وڑن، اے نہ رب نو وارا کھاندہ ہے نہ مصطفیٰ دے غلامہ نو وارا کھاندہ ہے۔ پھر جنی طاقت ہوں یہ بندہ انہی گل کردہ ہے۔ بنی سی نا مسجد درار، اللہ نے فرمایا ٹھا دے سونے آئینو، یا اللہ مسجد ہے، فرمایا نہیں سونے ابھی مسجد ورگا حلیہ بنا لیا نے، اے مسجد نہیں مسجد ورگا حلیہ بنایا نے۔ ان دی وجہ سونے مسجد او نواندے نے جیڑا میرا گھر ہوئے تے گھر میرا ہوئے، گلہ تیرا ہوئے، اے نہیں ہو سکتا۔ میرا گھر ہووے جتھو تیریاں برابریاں دے دعوے نہ سامنے آن، میرا گھر ہووے جتھو آوازیں نکلن سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ فرمایا سونیا میرا گھر ہو نہیں جتھے تیری مثلیت دعوے ہون، میرا گھر ہووے جتھو صداوہ بلند ہون، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے آلہ۔ میرا گھر ہووے جتھے تیریاں عظمتاں تے شاناں دا بیان ہووے، اس واسطے چکڑ چودھری نہ ہووے، خاندانی ہووے تے او اپنے کمی دی کنڈ ننگی نہیں رہندے۔
کیوں بھئی انجی ہے نا اپڑ دا ہے اوکھے پارا ویلا بڑھ جے کمی نو تے اپڑ دا ہے میں کہا کی ہو گیا یوئے میں نبی پاک دا کمی میرے والدین نبی پاک دے کمی میرا دادا پردادا میرے نبی پاک دے کمی میریا نسلہ حضور دیاں کمی اساں تے نوکری اس دردی دیتی ہے اسی تے چاکری اس دردی کیتی ہے اساں تے گدائی اس دردی کیتی ہے اساں جے منیا تے صرف امام الانبیاء نو اللہ دے محبوب نہ منیا تے کیویں ہو سکدا ہوئے ساری زندگی جدا ذکر کرنے آ پے قبر وچ جا کے سانو تنہا چھوڑ دے وے ہو ہی نہیں سکدا او دوجے ہون گے جڑے ویکھ کے آکھن گے ہاں ہاں لا ادری ہائے اسی نہیں جان دے کون ہے جدو نبی دی غلامی دا پٹا گل وچ لے کے جاویں گا پھر تینوں بولن دی لوڑ نہیں میرا نبی آپ بولے گا فرشتو پیچھے ہو جاؤ اے میرا ہے دی وجہ بنیاد تے اسی دعویٰ نہیں کر دے کہ اسی بڑے بڑے متقیاں دے پریز میرے ورگا بے عمل بندہ کوئی نہیں ہونا میں سچی گل پیا کرنا لعنت اللہ الکاذبین وقت بڑی کمی فرائض وچ بھی کمی ہو جاندی ہے کوشش دے باوجود کدی نہ کدی کمی ہو جاندی ہے کوئی میں متقی نہیں کوئی میں پرہیزگار نہیں کوئی میں زاہد نہیں کوئی میں عابد نہیں یہ نبی دے ذکر دی برکت ہے کہ تسی پیار کرتے ہو کوئی میں ایڈا نیک نہیں بس ماں نے اپنے آقا دی رحمت تے ماں نے اپنے آقا دے کرم تے ماں نے جدا ساری زندگی نہ لینے اور ذلیل و رسوا نہیں ہون دین لگا ہاں ایسے واسطے سانو قبر دا ڈر نہیں کیوں کہ ساڈا عقیدہ یہ وے او تھے سرکار نے آنا سرکار نے آنا قبر جانے نبی جانے او تھے سرکار نے آنا قبر جانے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ کریم تواڈی تے میری حاضری حاضری بارگاہ قبول و منظور فرمائے یا زندہ صبح باقی وما علیہ الا البلاغ المبین تقریر ختم ہے اپنے اصول دے مطابق اعلان کرانگا میری پوری تقریر وچ کسی گل دی سمجھ نہ آئی ہوئے یا پھر کوئی سوال ہوئے تو اپنی جگہ تے کھڑے ہو کے سوال کر سکتے صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے پوری تقریر وچ کسی گل دی سمجھ نہیں آئی یا کوئی سوال ہوئے سوال کیتا جا سکتا بلا ہچکچاہٹ حوالہ موجود ہے بس سوال پوچھو تسی حوالے نو چھڑو حوالہ میں دینا میری ذمہ داری ہے میری لائبریری دے اندر کتب موجود نے بسم اللہ تشریف لے آؤ چور چوری کرے ہوندے ہاتھ کٹو خطیب ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولے زبان کٹو حوالہ نہ وکھاواں تے ذمہ دار سوال ہے تے کرو سوال کرو اے تانوں تے نہیں گل کرنی چاہیے سوال ہوے تے کرو حوالہ جیڑی ایک نہیں جیڑی گل کی میں ہوں پیا نہ پوچھنا حوالہ جدو میری گل تے اعتبار نہیں یقین نہیں ضرور میں کتاب نہ لواں تے تاں یقین ہونا میری گل تے یقین نہیں کتاب ویکھنی ہے تے آؤ میری لائبریری وچ موجود ہے حدیث نہ کڈ کے اگے رکھاں تاں گل کریا جائے سوال ہے تے کرو حوالہ ہے حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے جڑا پوچھے انہوں لے کے میرے کول آؤ کھانے دا وقت ہویا کھانا کھلاواں گا چائے پلاواں گا لنگر کو آواں گا عزت دیاں گا آنر دیاں گا اچھے طریقے نال الوداع کراں گا کتاب اگے رکھاں گا کھول کے وخا کے تسلی ہوے گی تے پھر آکھاں گا ہن جانا چاہو تے جا سکدے ہو جڑی گل کرنا ذمہ داری نہ سوال ہے تے کرو کالے کپڑے اور کوئی رنگ نہیں لبدا انہاں تو علاوہ آوے کو نا جی میں عرض کرنا سوال تو آ گیا ہوں جواب سنو حدیث کے اندر موجود ہے کہ کالا لباس جہنمیاں دا لباس ہے کالا لباس جہنمیاں دا لباس ہے لیکن علماء دا ان دے اندر بھی اختلاف ہے جاء الشک فبطل الاستدلال قانون ایک کے جدو شک بھی آ جائے نا تے استدلال باطل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا مثلا
ایک بندے دا وضو ہے لیکن وہ شک وچ پی گیا ہے، ہو رہے ہے کہ نہیں ہے، تو پھر کی حکم ہے؟ پھر پاویں ہے بھی ہے نا، ہن انہوں کرنا پینا ہے کیونکہ شک پی گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا اختلاف دے باوجود علماء دین متین نے نتیجہ یہ اخذ کیتا ہے کہ جدو شک آ جائے تے استدلال بھی باطل ہو جاندہ ہے، تو لہذا حدیث موجود بھی ہے، پھر اس واسطے سرکار نے یہ لباس نہیں پہنیا، پھر ایدی مشابہت جیڑی وہ رافضیت دے نال ہے، تو لہذا جس نہ اعلیٰ حضرت نے بھی ایدی ایک اور میں مثال دینا، اعلیٰ حضرت نے کی لکھیا ہے کہ قبر نو ہاتھ لانا جائز ہے نہیں، فتاوی رضویہ دی فتویٰ موجود ہے نا، اعلیٰ حضرت کے قبر نو تسی ہاتھ نہیں لا سکتے، کیوں نہیں لا سکتے؟ کہ اس وجہ تو سنیاں تے اعتراض ہوندے جی قبراں نو سجدے کردے ہیں، تو لہٰذا اس اعتراض تو بچن واسطے تسی ان قبر نو ہاتھ بھی نہ لاؤ۔ آپ نے لکھیا قبر نو ہاتھ لانا حرام ہے، نہ لاؤ۔ ریزن کی ہے کہ اس چیز نو بنیاد بنا کے تے اہل سنت دے اوتے اعتراضات دی بچھاڑ کیتی جاندی ہے، جی ویکھو قبراں نو سجدے کردے نے، انہاں دی پوجا کردے نے، یہ ویکھو جی مشرک نے، تے اللہ حضرت نے فرمایا کہ تو یہ شک پوے تو جو کام کرو ہی نہ، جتھے شک پوے اوتھے کام ہے کرو ہی نہ، چونکہ اس لباس دی جڑی نسبت ہے انہوں رافضیت والے اس واسطے آئمہ فرماندے نے کہ بالکل ان اس لباس تو اجتناب کرو۔ میں نے پتہ کی مثال دینا ماں، کئی لوگ ہوندے نے گردے کو پورے بڑے شوق نال کھاندے، لاہور دے وچ تے پتہ نہیں ہو رہے کنہ دے کھاندے، لیکن اکثریت لوگ نے جڑے یہ بڑے شوق نال کھاندے نے۔ ایک بندے نے میرے کو پوچھیا شاہ جی یہ کپورے کھانا صحیح ہے؟ میں کہا مینوں ایک گل تے دس، لیکن میں کہا عقل مند ہے؟ آندا جی الحمدللہ اللہ نے عقل دا نوازیا۔ میں کہا مینوں تے تیرے چ ایک رتی برابر عقل نظر نہیں آئی۔ دیکھی مطلب؟ میں کہا تینوں گردن دا گوشت نہیں نظر آیا، تینوں دستی نظر نہیں آئی، تینوں پوٹھ نظر نہیں آئی، تینوں رانا نہ وہ ایڈا سونا سونا گوشت چھڑ کے تو ڈگے ہیں تے کتے جا کے ڈگے ہیں؟ دوجا گوشت ان کو پسند ہی نہیں آیا بھائی، اتنے سونے سونے رنگ نے اور پا لو، کالے تے ضرور نیڑے لگنا وہ سمجھا ہی نہیں ہو تو یہ تو کالے دے نیڑے ضرور لگنا ہے، نہیں کالے دے نیڑے نہ لگو، بولو کالے دے نیڑے، احتیاط کرو، اجتناب کرو، باز رہو۔ شک آ گیا ہے، اس واسطے جدو شک آ جائے بات استدلال بھی باطل ہو جاتا ہے۔ ہوں جے تساں بھی انہاں ساریاں گلاں دا حوالہ لینا نا تے حافظ آباد ہی آنا پینا، حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ ہوگی جناب تسلی؟ اور کوئی ہے سوال؟ جدوں تسی حکم کرو گے ہوں میرا خیال یہی سوال ہے کہ جان چھڑ سانوں بھی لنگر لبے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ آؤ دعا فرماؤ۔